بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروقی۔ اب اہل یورپ کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور بحر سعود تک پہنچ کر جنوب کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اچانک ایک شہر پر قبضہ کر لیا اور خنیز کے تنہائی کر یہاں انہوں نے سنا کہ مسلمان کا سلطان اور موجودہ سلطان کا باغ مراد اپنے گوشہ عافیت سے باہر نکلا کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس نے حکومت نے اپنے ہاتھ لے لی ہے اور یہ بھی کہ اس نے 40,000 کا زبردست لشکر جمع کر لیا ہے۔ ہناڑی کے ظلم و ستم کے واقعات عام سننے جاتے تھے اور مشہور ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی مسلمان کو زندہ چھوڑنے پر کبھی آمدہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یوجوس نے سنا کہ سلطان مراد اور اس کے بیٹے ایک لشکر ساتھ کس طرف آ رہے ہیں تو وہ خوشی سے ہو کر آپ سے مسلمانوں کو ماروں گا۔ 9 نومبر 1444 میں عیسائی اور مسلمان کے ترکوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ سلطان مراد نے ابو معاہدہ کو لاہور چھڑانے آنے پر آویز کر دیا تھا، یعنی وہ عیسائیوں کو معاہدہ شکنی یاد کر رہا تھا، مگر اس لیے ہمیں جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ عیسائیوں کے لیے بدشگونی کا ایک نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ اچانک ہی بہت تیز کا جھٹکا چلا جس سے عیسائی کا لشکر کا تمام علم زمین پر گر گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سلطان مراد کا بدخواہ ہنگری کا بادشاہ تھا، چنانچہ بہت ہی جلد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے سلطان سے منت سمجھی کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ گرفتار کر لیا جائے، مگر سلطان اس کو معاہدہ شکنی سے اس سے سخت نالو تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلطان مراد کا لشکر و فوج خیر آگے بڑھا اور ایک ہی تلوار کے دوار سے اس کا ملعون کا گردن سر سے جدا کر دیا۔ اب اس کا سر نیزے پر اس کا نوکرانی تاج کے ساتھ بلند کیا گیا تو ہنگری کے لشکریوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنے شروع کر دیے۔ وہ ہناڑی جو نہاتے مسلمان کو مارنے میں بڑا شہرت رکھتا تھا اب وہ منہ چھپائے پھر رہا تھا۔ اس کا ظلم اور اس کا قہر دور ہو گیا تھا کیونکہ اس کا ارد گرد اس کا لشکر مارے ہوئے پڑے تھے۔ اب سلطان کے لشکر نے پوپائے عظیم کی نمائندگی اور قوات کو درجل جولین کر دیکھ لیا جو معاہدے کا توڑنے میں پیش تھا۔ چنانچہ وہ ایک مجاہد تیزی کے ساتھ اس معاہدہ شکن نصرانی پادری کو طرف بڑھا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اسے وصول جہنم کر دیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے اس عظیم الشان لشکر میں ایسی بگڑ مچ گئی کہ کوئی بھی عیسائی سورما پیچھے موڑ کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ یہ اہل یورپ کی تنہائی شرمندگی کا شکست تھی جس کی وہ نتیجے میں سروایا اور اس لبنان کا مکمل طور پر جان استقبال کر رہے۔ اس کے بعد عیسائی کا ایک عظیم الشان لشکر میں ایسی بگڑ مچ گئی کہ کوئی بھی عیسائی سورما پیچھے کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ یہ اہل یورپ کی تنہائی شرمندگی شکست تھی جس کے نتیجے میں سروایا اور بلوچستان مکمل طور پر سلطان مراد کے قبضے میں آ گئے۔ اب وہاں کا رہنے والے عیسائی پشندے اور ان مسلمانوں فاتحین کا دل جان سے استقبال کر رہے تھے کیونکہ وہ ہناڑی کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ اس جنگ کی کامیابی کے بعد سلطان مراد ایک مرتبہ پیر گوشت تنہائی میں چلا گیا مگر اپنے بیٹے کی کم عمر کی وجہ سے دوبارہ نکل آیا۔ اب اس نے 6 برس تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اور ایک مرتبہ پھر اس نے قدیم حرف اور ہناڑی کے ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد کیسر کے میدان میں بری طرح شکست دوچار کیا۔ 1451 میں ترکوں کا یہ عظیم سلطان وفات پا گئے۔ سلطان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد سلطان بنا۔ 5 برس کے بعد یعنی اپنے باپ کی وفات 5 برس بعد سلطان محمد ہنگری کے دروازے بلغیر کے محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ دراصل جب سلطان مراد فوت ہوا تو اہل یورپ نے یہ خیال کیا
کہ مراد کے وفات ہو جانے کے بعد اس کا نہ تجربے کار بیٹا تاج تخت و سلطنت کا مالک بنا ہے، لہٰذا اس پر آسانی سے قبضہ پایا جا سکتا ہے اور اس کے علاقے کو چین مشکل کام نہ ہوگا۔ چنانچہ ہناڑی کا مدد کے لیے 60,000 عیسائی اور ازگروں کی جوش و فوجی میں جمع ہو گئے، جس کے مذہبی پشیوں کی جمع کیا تھا، مگر جب ہناڑی کے لشکر سلطان محمد کے لشکر سے ٹکرائے تو پوش ہو کر کیا۔ خود ہناڑی خنجر معرکے میں زخمی ہوا، زخمی اسے کاری تھے کہ وہ جنازہ نہ ہو سکا۔ انہی زخمیوں کی تاب لاتے ہوئے ہزاروں مسلمان کو بہندر سے موت کے منہ میں دیکھنے والا جہنم ہو گیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا سلطان مراد کے 30 سال دور حکومت کا کوئی بھی لمحہ اس کا وقار منافی نہیں گزرا تھا، اور اس کا کردار قاعدہ اور جیکانہ اور صاف سے جس قدر متوسط تھا اس قدر وہ پاکیزہ اور نیک نفس بھی تھا۔ جس کے بیٹے اور جانشین سلطان محمد نے بھی تقریباً 30 برس یہ حکومت کی۔ یہ علم و ادب کا بہت بڑا قدران تھا، جبکہ شاعری و شاعری سے بھی دلچسپ رکھتا تھا۔ سلطان محمد 5 زبانوں کا زبردست عالم تھا۔ عربی، فارسی، ایرانی، لاطینی اور یونانی میں حیرت انگیز مہارت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ جغرافیہ، ریاضی اور علم نجومی سے بھی اچھی خاصی وقف رکھتا تھا۔ اس کی علم دوستی کا یہ علم تھا کہ 30 سامانی شاعروں کو دوبارہ ماہانہ وظائف دیے جاتے تھے۔ اسی طرح وہ مدرسوں کو بھی مالی مدد کرتے تھے۔ سپہ سالار کی حیثیت سے سلطان محمد بن مراد اپنے باپ پر بھی فوقیت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ جب کسی نے اس سے کسی مہم کے موقع پر اس کے آئندہ کے لائن عمل کے بارے میں پوچھا تو اس نے جستجو کہ اگر میری داڑھی کو ایک بال بھی نہ سے آگاہ ہو جائے تو میں اس نوچ کو بیک دوں گا۔ یہی اس کی فتوحات کا اہم راز تھا کہ یعنی مکمل روزگار اور عمل میں برق رفتاری۔ سلطان محمد جیسے تاریخ میں سلطان محمد ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ سے بہت سی جنگیں لڑی اور بہت سی شہر فتح کیے، مگر جس فتح محاصرے سے اسے شہرت ملی وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ تھا جو اس نے 1453 میں کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یونانی سلطنت پر نئے سلطان کے تخت نشان ہونے ہی برے اپنے احمقانہ اقدام سے اپنی تباہی اور دہانی پر پہنچے کے سامان کر رہی تھی۔ اس موقع کا کو چکے تھے کہ تیمور نے انہیں اس وقت دیا تھا جب اس نے پذیر ارلم کو زیر کر دیا تھا۔ اگر اس وقت یورپ والوں نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو شدید کامیابی، مگر انہیں ہوش ہی اس وقت آیا جب عثمانیہ سلطنت کا ایک مرتبہ پھر طاقتور ہو چکی تھی۔ چلو بس اتنا ہی، دوسری ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی جان کے خیال رکھیں، اور ویڈیو کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔